नाज़रीन, ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है जिससे मगरिब में खलबली मच गई है और मगरिब ने संगीन नताज की धमकी ईरान को दे दी है। तो ईरान की चार्जशीट में एक और इजाफा भी हुआ है। एक तरफ इजरायली लॉबी ईरान के खिलाफ मुसलसल बयानियां बना रही है कि ईरान के ऊपर फिल फौर हमला किया जाना चाहिए और अब ईरान रशिया की मदद करने जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ और बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है। तो इस पर मगरिब में खलबली मच गई है। नाज़रीन, यूके ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है और इसराइल के लिए असलहा सस्पेंड कर दिया है। उनके फाइटर जेट्स के लिए, उनके ड्रोन्स के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा धचका है और इसराइल की जानिब से बरतानिया को खुली धमकियां मिलना जो है वो शुरू हो गई हैं। खुलकर इसराइली जो मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त बरतानिया को धमका रहे हैं। लेबनान के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। वेस्ट बैंक में जो है वो रेजिस्टेंस पूरी तरह से लड़ रही है। इस बारे में आपको बताएंगे। तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है आलमी सियासत में। तुर्की जो कई साल तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश करता रहा और नेटो का मेंबर है, अब वो तुर्की जो इस्लामी दुनिया की एक सबसे बड़ी पावर भी समझा जाता है और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक गैर मामूली अहमियत रखती है, वो तुर्की अब ब्रिक्स का मेंबर बने जा रहा है। तो ब्रिक्स दुनिया को बदलने जा रही है और ये भी वेस्ट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, नेटो के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इस बारे में आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ईरान से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि ईरान जो है वो रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है। सबसे पहले मैं ये सबूत आपसे शेयर कर दूं, ब्लूमबर्ग ने इसको कंफर्म किया है। वैसे ये बातें इससे पहले चलती रही हैं, मतलब ये इधर उधर से कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ये कंफर्मेशन सामने आई है। ब्लूमबर्ग, वी एक्सपेक्ट ईरान टू डिलीवर बैलिस्टिक मिसाइल टू रशिया वेरी सून विद इन डेज, यानी 5 दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान रशिया को देने जा रहा है। यूरोपियन ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट ईरान टू डिलीवर बैलिस्टिक मिसाइल टू रशिया सून, अ मूव दैट कुड प्रॉम्प्ट अ स्विफ्ट रिस्पांस फ्रॉम यूक्रेन्स एलाइज। एक ऐसा अमल जो यूक्रेन के तहत यानी मगरब, अमेरिका, नेटो, वो बहुत सख्त जवाब दे सकते हैं ईरान को इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। ये जो रशिया की वो हेल्प करने जा रहा है। पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड, वन ऑफिशियल सेड द शिपमेंट कुड बिगिन विद इन डेज। अब देखें नाज़रीन, ईरान और रूस का जो इत्तेहाद है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उनका ट्रस्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर ईरान इस मुश्किल तरीन वक्त में, इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क जुर्रत भी नहीं कर सकता रशिया को इस तरह असलहा देने की, चीन को जरा साइड के ऊपर रखे, कोई दुनिया में जुर्रत नहीं कर सकता रशिया को इस तरह खुलम खुला जो है वो असलहा देने की। तो ये ईरान की मतलब बहुत समझना बहादुरी वाला काम है। तो ये एहसान है ईरान का रशिया के ऊपर, तो रशिया को भी ये एहसान चुकाना है। तो ये ट्रस्ट दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ रहा है, तो इसीलिए रशिया समझ लें मकरूज है ईरान का एक ऐसे वक्त में जब कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मदद करने की जरूरत नहीं कर सकता, उस वक्त ईरान मदद नहीं कर रहा, असलहा दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए रशिया भी मकरूज होता चला जा रहा है और जो कंप्रीहेंसिव डील रशिया कर रहा है, हम आपको बता चुके हैं कि रशिया और चाइना का माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी पॉलिसीज वाशिंगटन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका तरीकाकार काम करने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर रशिया ईरान के साथ एक कंप्रीहेंसिव डील करने जा रहा है तो दिस इज अ बिग गेम। तो वो उसके पीछे ये सारे अवामिल हैं। रशिया ऐसे ही उठ कर किसी से कंप्रीहेंसिव डील नहीं कर लेता, उसके पीछे ये कई सालों का ये वर्क है, ये ट्रस्ट जो बिल्डअप हो रहा है। और अब ये बैलिस्टिक मिसाइल देना, तो ये बहरहाल किसी तौर पर वाशिंगटन को हजम नहीं होगा, नेटो को हजम नहीं होगा, तो वो बहरहाल ईरान को संगीन नतायज की धमकियां दे रही हैं। अब जाहिर बात है इससे इसराइली लॉबी भी फायदा उठाएगी। इसराइली लॉबी कहेगी देखो ये ईरान जो है मिडिल ईस्ट में भी फसाद फैला रहा है, मिडिल ईस्ट में भी डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है और ईरान जो है वो यूक्रेन के खिलाफ भी जो है ना असलहा दे रहा है। तो दुनिया भर में जो डिस्टेबलाइजेशन करने वाला है वो ईरान ही है, तो वो इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। लेकिन बहरहाल बात अब उससे बहुत आगे चली गई है। रशिया, ईरान और चाइना फैसला कर चुके हैं, अपनी पोजीशंस ले चुके हैं इस वक्त। इसके साथ नज़ीर ईरान से जो खबर सामने आ रही है, ईरान ने अमेरिका को थ्रेट किया है। अभी कुछ ये खबरें चल रही हैं कि कोई सरप्राइज अटैक ईरान के ऊपर हो सकता है, कोई ऐसी कार्रवाई ईरान के खिलाफ हो सकती है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पर या किसी भी। अब जरा देखिए, ईरान का आर्मी चीफ ये बयान जारी कर रहा है, आवर फोर्सेज आर क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल मूवमेंट्स एंड आर रेडी टू न्यूट्रलाइज एनी प्लॉट अगेंस्ट द कंट्री। हमारी फोर्सेज तमाम अमेरिकी मूवमेंट्स को और बाकी उनकी इत्तेहादियों के मूवमेंट्स को, इसराइल की मूवमेंट्स को
क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। एनी मिस्टेक इन अमेरिकाज एंड द ऑक्यूपेशंस कैलकुलेशन विल बी मेट विद अ स्वेयर ब्लो फ्रॉम आवर फोर्सेस। एनी मिस कैलकुलेशन, हमला तो ईरान ने करना है ना, तो मिस कैलकुलेशन अमेरिका कैसे कर रहा है? तो इसलिए ये इधर उधर बातें चल रही हैं कि कोई सरप्राइज अटैक, कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर हो सकती है, ईरान की टेरिटरी में या शाम में या इराक में या लेबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर्स को या कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। इसलिए ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर कोई भी इन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर उसका सख्त तरीन जो है वो जवाब आएगा। बहरहाल इसके साथ नाज़रीन, मैं सबसे पहले जो कैदी मारे गए गजा के अंदर उस बारे में बात करना चाहूंगा। हमने आपको बताया था जो ये वाकया हुआ कि ये बहुत बड़ा वाकया हो गया है, ये बहुत डिसाइसिव एक इवेंट हुआ है और आने वाले दिन जो हैं वो इस इवेंट के मुताबिक फॉर्म होंगे, शेप होंगे और आने वाले दिन इस वाकये के मुताबिक जो है ना तायन होंगे। तो आप देखें कि उसका कितना इंपैक्ट आया, तो आप देखें कि जो सूरत हाल है उसी वाकये के मुताबिक शेप हो रही है। सबसे पहला उसका इंपैक्ट इसराइल में एक गैर मामूली तहरीक की सूरत में आया। 10 लाख इजरायली निकले, पहली बार जनरल स्ट्राइक हुई, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, ट्रेनें, बसेस, मतलब सब कुछ जो है ना शट डाउन हो गया इसराइल के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ। और 10 लाख लोग निकल आए नेतन्याहू के खिलाफ और सिर्फ तेल अवीव के अंदर 5 लाख लोग निकल आए। तो ये मतलब हैरान कुन था। तो अब ये जो 10 लाख लोगों का निकलना है, इसने एक और चीज को ट्रिगर कर दिया है, इसने बाइडेन इंतजामिया के ऊपर इंपैक्ट डाला है। बाइडेन इंतजामिया जो ऑलरेडी प्रेशर के अंदर थी उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट गया है। और अभी खबर ये आ रही है कि सिचुएशन रूम में, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर बाइडेन और कैमला हारिस और डिफेंस सेक्रेटरी और CIA मतलब एंड्री मिलिगन सबकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। सिचुएशन रूम की खास अहमियत है। जब कोई बहुत बड़ा फैसला होने लगता है, जब कोई जंग छिड़ने जा रही होती है, तो सिचुएशन रूम में बैठकर अमेरिकी सदर वहां से सूरत हाल को देख रहा होता है। उस सिचुएशन रूम में बैठकर जो है वो डिस्कशन हुई है और उस डिस्कशन के बाद जरा बयान क्या जारी हुआ है। यानी सिचुएशन रूम में अभी हालिया कब बाइडेन गया था, जब ये खतरा था कि जिस दिन ईरान हमला करने जा रहा था इसराइल के ऊपर, उस दिन ये सिचुएशन रूम में बैठा था। तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर अभी सिचुएशन रूम में जाने की क्या जरूरत है? अभी तो ना अमेरिका किसी के ऊपर हमला करने जा रहा है और ना जो है वो उधर से इसराइल के ऊपर अभी कोई ईरान और हिजबुल्लाह हमला कर रहे हैं, तो फिर सिचुएशन रूम में जाने की क्या जरूरत है? ये तो रूटीन की मीटिंग वैसे भी हो सकती है। तो उसके बाद जो बयान जारी हुआ है, वी आर वेरी क्लोज टू अ किडनैपिंग डील एंड आई थिंक नेतन्याहू इज नॉट डूइंग इनफ टू रीच अ डील। मुझे ये लगता है कि नेतन्याहू जो है ये असल रुकावट है जो डील नहीं होने दे रहा। बाइडेन एंड हिज डेप्टी हेल्ड अ मीटिंग इन द व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम विद द US नेगोशिएटिंग टीम ऑन गाजा। कैमला हारिस, it's time for a ceasefire and we need to return the prisoners to their homes and end the sufferings in Gaza। सारा कुछ खुद करवाया, पूरी ग्रीन लाइट, पूरी सपोर्ट नेतन्याहू को देकर रखी और अब कहा जा रहा है जी ये जो डील नहीं हो रही ये नेतन्याहू नहीं करवा रहा। अभी लास्ट टाइम ब्लिंकन क्या क्या कराया था जब वो गया था तेल अवीव में कि नेतन्याहू तो मान गया है ये हमास डील नहीं कर रहे, और आज बाइडेन क्या बयान दे रहा है, ये नेतन्याहू है जो डील नहीं कर रहा। सारी दुनिया पुकार रही थी, चीख रही थी कि नेतन्याहू, असल जिम्मेदार नेतन्याहू है। ब्लिंकन कह रहा था नहीं नहीं ये तो हमास नहीं कर रही, और आज बाइडेन कह रहा है कि नहीं नहीं हाँ ये तो नेतन्याहू ही है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, आज वो ये बयान देने पर क्यों मजबूर हुआ है? यानी ये 180 का शिफ्ट है जो इस बयानिए के अंदर आया है कि वो सारा मुद्दा डाल रहे थे हमास के ऊपर, आज उन्होंने मुद्दा सारा नेतन्याहू के ऊपर डाल दिया। तो ये बली का बकरा अब नेतन्याहू को क्यों बनाया जा रहा है? देखें मैं आपको बुनियादी बात समझाता हूं कि फर्क क्या क्रिएट हुआ है। फर्क नाज़रीन क्रिएट ये हुआ है कि देखें अमेरिका की पॉलिसी इजराइल के हवाले से बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका के लिए इजराइल को बचाना ऐसे ही है जैसे वाशिंगटन को बचाना या न्यूयॉर्क को बचाना या अपनी किसी भी रियासत को बचाना। इजराइल के ऊपर वो किसी तौर पर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हर सूरत में उन्होंने बचाना ही बचाना है। लेकिन फर्क ये है कि आज इजराइल का मफाद क्या है, आज इजराइल को बचाया कैसे जा सकता है, इसके ऊपर पहली बार फड्डा पड़ गया। यानी पिछले अगर हम 75 साल देखें तो इजरायली मफाद क्या है ये क्लियर होता था कि अरबों ने हमला कर दिया और अमेरिका आ गया इजराइल के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान के ऊपर तो अमेरिका कूद गया। तो इजरायली जो मफाद है वो क्लियर था हमेशा से कि भाई ये एक चीज ये वाली करनी है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक तो मतलब एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन जो कल 10 लाख इजरायली निकले हैं उसने बाइडेन इंतजामिया को सोचने के पर मजबूर कर दिया। यानी एक थियरी तो साथ साथ चल रही थी कि नहीं नहीं जंग रोकना इजराइल के मफाद में है, इजराइल को बचाना है तो जंग रोकनी पड़ेगी।
کل جب 10 لاکھ لوگ نکلے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ واقعتاً سوچنے پر مجبور ہوئی ہے کہ اچھا یہ مطلب واقعتاً یہ پھر صحیح بات ہے. میں ان کے اینگل سے آپ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس دوسری تھیری کی طرف جانے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اگر اسرائیلی خود کہہ رہے ہیں اور وہ نتنیاہو کے خلاف ہو گئے ہیں تو اب ہم نتنیاہو کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب جنگ پھر روکنی ہی پڑے گی. یہ بیسیکلی ڈسکس ہوا ہے. جو پرسوں خبر آئی تھی نا کہ what to do now, اب کیا کریں, اچانک سے یہ جو لوگ نکل آئے ہیں, کل جب وہ خبر آئی تھی تو وہ یہ والی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ اب ان کو مفاد کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیلی مفاد کیا ہے, تو اس لیے اب وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہو رہے ہیں کہ پھر جنگ روکنا ہی, اور پھر اس کے ساتھ دوسرے دو جو فیکٹر ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسے ایک معاملے کے, وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو عوام ہے وہ ڈائریکٹ بھی امریکی انتظامیہ کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ دوسرا بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹرمپ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹرمپ دو طرفہ ڈبل گیم کر رہا ہے, یعنی کہ دو طرفہ وہ کھیل رہا ہے. ٹرمپ کیملا ہیرس کو اس بات کے اوپر بھی رگڑا لگا رہا ہے کہ دیکھو یہ اسرائیل کی مخالف ہے, اور جب اسرائیل کو کوئی نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جنگ نہیں رک رہی, تو اس بات پر بھی کیملا ہیرس کو نااہل ثابت کر رہا ہے. یعنی ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں اس نے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو کبھی یہ واقعہ نہ ہوتا. وہ کیملا ہیرس کو اسرائیل کا مخالف بھی ثابت کر رہا ہے اور کیملا ہیرس کو ساتھ ساتھ نااہل بھی ثابت کر رہا ہے. یعنی وہ جنگ بندی کے لیے بھی بیانیہ بنا رہا ہے اور جو جنگ جاری رکھنے کے لیے بھی بیانیہ بنا رہا ہے. مطلب یہودیوں سے وہ کچھ اور طریقے سے بات کرتا ہے, ادھر سے کچھ اور طریقے سے بات کرتا ہے. تو کیملا ہیرس درمیان میں پھنس گئی ہے, بہت زیادہ اس کی کیمپین متاثر ہو رہی ہے. 2% کا صرف فرق ہے, اور وہ 2% بھی ابھی جب ٹرمپ سے اس کی ڈیبیٹ ہوگی اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ پتہ نہیں 10% نیچے آ جائے اس کی پاپولیرٹی. تو اسی لیے اب وہ پریشر بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ گیا ہے, اور اسی لیے اب وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اب یہ بھی نتیجہ خیز مقام کے پر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ایک نئی جو پریشر ہے, ایک نیا جو محاذ ہے یہاں پر کھل گیا ہے, اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اب اس کا امپیکٹ ذرا یوکے تک دیکھیے. یہ قیدیوں کا مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یوکے تک اس کا پریشر دیکھیے. یوکے سے اتنی تاریخی خبر آئی ہے, غیر معمولی خبر آئی ہے کہ یوکے نے جو ہے وہ ان کو اسلحہ دینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے نا لائسنس سسپینڈ کر دیا ہے. ذرا دیکھیے, the export license we will suspend include components for fighter jets, helicopters and drones. یعنی جو سب سے بڑا دھچکا اسرائیل کو لگا ہے کہ جو کمپوننٹس انہوں نے دینے سے انکار کیا ہے وہ معنی خیز ہیں, جس میں فائٹر جیٹس ہیں, جس میں ہیلی کاپٹرز ہیں, اور جس میں ڈرونز ہیں. یعنی جس کی ضرورت ہے اسرائیل کو, ان کی زمینی فوج تو ویسے فارغ ہو گئی ہے نا, ان کا تو سارا کام چلی فضائیہ سے رہا ہے, ڈرون سے رہا ہے, تو ان کے کمپوننٹس انہوں نے بند کر دیے ہیں. اب مجھے بتائیے آگے یہ کیسے چلیں گے. تو مطلب یوکے یہ اقدام سب سے بڑا سپورٹر یوکے یہ اقدام لینے کے اوپر مجبور ہوا ہے. کیوں مجبور ہوا ہے؟ اگین کیا یوکے کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں کہ اسلامی لشکر یوکے کی طرف جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نہ ہو رہا. تو یہ وہ اندرونی گیم ہے جو جاری ہے, جو ظاہری طور پر تو اتنی نظر نہیں آتی, لیکن اصل میں حکومتوں کو سب سے بڑا خطرہ اندر سے ہو رہا ہے, یوکے کے اپنے عوام سے. اب ادھر اسرائیل میں جو لوگ نکلے اور بائیڈن کو امریکیوں سے کہ بھائی یہ معاملات جو ہے نا وہ سنبھالے نہیں جائیں گے, تو یہ بہت ہسٹورک ہے. آپ دیکھیں گے یورپ جو ہے نا اب برطانیہ کے اس فیصلے کے بعد وہ بھی اقدام اٹھائے گا. اچھا, اب اسرائیل نے دھمکیاں لگانے شروع کر دی ہیں برطانیہ کو. اسرائیل کا انرجی منسٹر کہہ رہا ہے برٹن مسٹ ڈیسائیڈ ویدر اٹ سپورٹس اسرائیل اور حماس. اسرائیل کا انرجی منسٹر جو ہے دھمکی لگا رہا ہے برطانیہ کو کہ تمہارا یہ عمل جو ہے وہ حماس کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. یعنی جو ان کو جنگ بندی کی طرف لے کر آئے, کوئی ایسا اقدام اٹھائے یا ایسا بیان دے دے کہ اس جینوسائیڈ کو روک دو, حالانکہ وہ خود جینوسائیڈ کے ذمہ دار ہیں اور شریک ہیں, تو اس کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اسرائیل از فرسٹریٹڈ بائی اے سیریز آف ڈیسیژن ٹیکن بائی برٹن ریسنٹلی. اسرائیل کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنے اقدامات ریپیٹڈلی یوکے لے رہا ہے اس سے ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور یوکے کو اس سے باز آ جانا چاہیے. تو مجھے بتائیے کہ یہ اب برطانیہ کو دھمکا رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ مٹھی پر یہ طبقہ جو اسرائیل کا اس وقت حکمران ہے, نتنیاہو اور اس کے یہ چند انتہا پسند منسٹرز, یہ ایک طرف کھڑے ہیں, برطانیہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے, امریکہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے, اسرائیلی ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ سب کو دھمکائے جا رہے ہیں. نتنیاہو دھمکی لگا رہا ہے, سموترک اسرائیلیوں کو بھی دھمکی لگا رہا ہے, اور یہ برطانیہ کو بھی دھمکی لگا رہے ہیں, بائیڈن کو بھی دھمکی لگا رہے ہیں. مجھے بتائیے ایسے کس طرح چلے گا؟ ٹھیک ہے, مطلب برطانیہ ہے. اب برطانیہ میں کتنا سینٹیمنٹ آئے گا کہ وہ اسرائیل جس کو ہم پالتے ہیں, جو ہماری وجہ سے بچا ہوا ہے, وہ ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے, ہمیں ڈی گریڈ کرا ہے, ہماری انسلٹ کر رہا ہے. یہ حیثیت کیا ہے؟ مطلب سموترس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اسرائیل کے انرجی منسٹر کی کیا حیثیت ہے؟
اور وہ دھمکیاں گریٹ برٹن کو لگا رہا ہے جن کی وجہ سے یہ قائم ہوئے اور ابھی تک قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح چلتا نہیں ہے دنیا، اس طرح جو ہے نا وہ نہیں چلتی ہے۔ تو یہ اپنا ذہنی طور پر اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں، جو ان کے سرکردہ ہیں، جو ان کو بچانے والے ہیں، انہی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ ایسے کب دنیا چلتی ہے مجھے بتائیے۔ اچھا، اس پر اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اسلحہ ہمارا بند ہوگا۔ The Air Force is working on formulating a recommendation to increase the production of bombs, missiles and other munitions in an attempt to reduce its dependence on other countries, especially the United States۔ ہم اپنا وہ سارا میزائل ادھر ادھر ایئر فورس کے لیے ساری چیزیں بنا رہے ہیں، اور ہم اپنی جو ڈیپینڈنس ہے دوسرے ملکوں کے اوپر، خاص کر یہ امریکہ، اس کے اوپر کم کر رہے ہیں۔ یہ آج اسرائیل کا بیان سامنے، کہاں او بھائی یہ اتنی پروڈکشن کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر امریکی اسلحہ نہ آتا تو یہ 1 مہینے سے زیادہ جنگ جاری رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو امریکہ کی وجہ سے وہ قائم ہے، تو یہ جو مرضی کہتے رہیں گے ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، اس طرح چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ذرا نیتن یاہو کا بیان دیکھیے۔ نیتن یاہو کا، یعنی ادھر بائیڈن نے بیان دیا، ادھر یوکے سے ڈیولپمنٹ سامنے آئی، ادھر سے اسرائیلی 10 لاکھ نکلے، آج جنرل سٹرائک وہاں پر تھی، تو اس کے اوپر ذرا نیتن یاہو کا ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد، اور اس کی وہی دھمکیاں۔ وی آر ان اے فیٹفل وار اگینسٹ دا ایرانین ایکسس آف ایول، ہم ایران کے خلاف جنگ میں ہیں۔ دا اینیمی وانٹس ٹو ڈسٹرائے اس آل وداؤٹ ایکسیپشن، یہ دشمن ہمیں مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس لیے جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور یہ ہے کہ حماس ول پے اے ہیوی پرائس، اب وہ پتہ نہیں کون سی ایسی پرائس ہے جو ابھی رہ گئی ہے، جو ابھی پے نہیں ہوئی، یعنی غزہ کے لوگوں نے کچھ ابھی بچا ہے جو انہوں نے قربان نہیں کیا یا پرائس پے نہیں کی جو ابھی ہونی ہے، تو وہ دھمکیاں، وہی فرعونی لہجہ اور وہی سارا کچھ جو ہے، اور فیلاڈیلفیا ایکسس سے نہیں نکلیں گے فلانا، تو وہی ملتی جلتی جو پرانی اس کی باتیں ہیں، دھمکیاں لگانا، ایران کے اوپر مدعا ڈال دینا، غزہ سے نہیں نکلیں گے، جنگ جاری رکھیں گے، تو یہی باتیں جو ہے وہ اس نے کی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس نے تو کی ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قسام برگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس میں اس نے بتایا کہ کچھ اور پریزنرز مرنے جا رہے ہیں۔ 6 پریزنرز نے ہلا کے رکھ دیا، اور اب القسام برگیڈ نے میسج جاری کیا ہے، یعنی ویڈیو شیئر کیا ہے کہ کچھ اور پریزنرز مرنے جا رہے ہیں، اور ہم ان کی ویڈیو جاری کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کا آخری میسج، وہ بیماری میں ہیں یا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، اب وہ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، ہم ان کا آخری میسج جاری کرنے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10 لاکھ اسرائیلیوں کا نکلنا، یہ ادھر ادھر کا سارا پریشر، اگر یہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اگلے 5 دنوں میں، 10 دنوں میں، 15 دنوں میں ایک اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ جنگ تو رک نہیں رہی ہے، اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو جائے گا، تو یہ دیوار تو ہل چکی ہے، یہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیوار اب گرنے والی ہے، یہ دیوار، اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ، پھر دوسرا، تیسرے کے اوپر جو ہے نا یہ گرتی دیوار جو ہے وہ مکمل طور پر گر جائے، یعنی گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو ابھی اس کو 1-2 اور دھکے چاہیے، تو اس نے گر جانا ہے۔ دیکھیں، نیتن یاہو کی جب اپنے ملک میں کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی تو دنیا کو تو امریکہ روک سکتا ہے، اسرائیلیوں کو امریکہ کیسے روکے، اسرائیلیوں کو بائیڈن کیسے روکے، اور بائیڈن اپنے امریکنز کو کیسے روکے؟ تو یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ یہ کتنا زیادہ ڈریگ آن کر سکتے ہیں، یہ مہینہ کریں، 10 دن کریں، 15 دن کریں، یہ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیں گے، غزہ پر بھی کر لیں گے، یہ 5 سال جنگ جاری رکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ڈریگ آن کر لیں جتنا کر سکتے ہیں، اس دیوار کو 1-2 اور دھکے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک اور آپ کو بتاؤں، اب یہ جنگ اس طرح نہیں رکے گی کہ اچھا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اچھا اب لگ رہا ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، یہ اچانک جنگ بند ہوگی، بس یہ خبر امریکہ سے آئے گی کہ بھائی جنگ رک گئی ہے، یہ اس طرح جنگ جو ہے وہ بند ہوگی، کیونکہ ان کے ہاتھ سے پوری طرح سے معاملات نکل جا رہے ہیں۔ اب ذرا اسرائیلی جنرل کا بیان دیکھیے، یہ تزاد برک، جس نے ابھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ اسرائیل 1 سال سے کم میں ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں وہ سب سے بڑی ہیڈ لائن بنا، اس کا ذرا تازہ ترین بیان سامنے آیا۔ We will bring ourselves down, not Hamas, if we continue fighting in Gaza by launching repeated raids on the same target. حماس نہیں، ہم جو ہے وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ Whoever says that stopping the fighting in Gaza means defeat is making the defeat of the army and collapse of the state closer. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جنگ روکنا ہماری شکست ہوگی تو وہ اصل میں ہمیں صحیح شکست کی طرف لے کر جا رہا ہے، کیونکہ جنگ جاری رکھنا یہ ہماری آرمی کو بھی کولیپس کر رہا ہے اور ہماری اسٹیٹ کی تباہی کی طرف، مکمل خاتمے کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ The army is weakening. The number of dead and wounded among our forces is increasing. ہماری آرمی کمزور ہو رہی ہے، ہمارے درمیان مردہ اور زخمیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اینڈ حماس ہیز مینیج ٹو ری بلڈ اٹس رینکس، اور حماس زیادہ طاقتور ہوئی ہے، وہ زیادہ ری گروپ ہوئی ہے، اس نے دوبارہ سے اپنی جو رینکس ہیں زیادہ مضبوط کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جنرل بیان دے رہا ہے۔
تو نتنیاہو کیا بڑھ کے مارتا ہے، سموترس کیا بڑھ کے مارتا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا. زمینی حقائق کس طرح بدل رہے ہیں یہ معنی رکھتا ہے. 10 لاکھ اسرائیلی نکل آئے، 5 لاکھ صرف تل اویو میں، یہ معنی رکھتا ہے، جس کو 1-2 اور دھکوں کی مزید ضرورت ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا بیان دیکھیے. I am not a supporter of forever war. This is a disaster government that only promises us forever war. یہ جو ہے نا گورنمنٹ، ڈیزاسٹرس گورنمنٹ، یہ ہمیں ایک مستقل جنگوں میں گھسیٹنا چاہ رہی ہے جو کہ ہم اس میں نہیں جا سکتے، فار ایور وار میں ہم نہیں جا سکتے. اچھا، تو یہ تازہ صورتحال ہوگی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتنیاہو کے لیے ایک ایک دن اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی ایک ایک دن جنگ کو ڈریگ کرنا مزید اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں اگین سب سے بڑا فینومنا اندر کا ہے. ایک بار اگر 10 نکل آئے ہیں تو اگلی بار 15 لاکھ نکلیں گے، اور اگلی بار ان کا ریئیکشن اور ڈیفرنٹ ہونے والا ہے. تو ایک ایک دن اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آرمی کے حوصلے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پاس ہو چکے ہیں. حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں. More than 30 rockets were identified fired in the last salvo towards the northern settlements about half an hour ago. Hezbollah persists pressure on north strikes Israeli bases forces. بہت ساری بیسز اور فورسز کو حزب اللہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. Power outrage in the settlement of Ain Yaakov in the western Galilee after the last rocket barrage towards the area. مختلف settlements میں پاور آؤٹریج ہے، بجلی غائب ہے. Siren sound in the Gaton, یہام، ہلاز، زرات، سمرا اینڈ منوت، مختلف آبادیوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. یہ حزب اللہ کے تازہ ترین حملے تھے. ویسٹ بینک میں دیکھیے، resistance engaged in fierce clashes with the occupation forces in Balwana neighborhood in Tulkaram. بہت fierce clashes جو ہیں وہ جاری ہیں. military vehicles were targeted at the entrance of Kabatia with a number of pre-prepared explosive devices. بہت ساری فوجی گاڑیاں جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، ایسے گھات ہم نے آلریڈی لگا رکھے تھے. The fighting in Judea and Samaria has turned from local confrontation in certain areas to wide expansion of the fighting. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ مطلب وائڈ ایکسپینشن ویسٹ بینک میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اب ناظرین، آخر میں ترکی کے حوالے سے جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی برکس کو جوائن کرنے جا رہا ہے. ٹرکی bids to join BRICS in push to build alliances beyond West. Bloc set to discuss expansion at summit in Russia in October. Turkey is being frustrated by lack of progress in bid to join European Union. European Union میں جوائن نہ ہونے کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے ترکی، اور اب وہ ویسٹ سے ہٹ کر مشرق سے اپنا الائنس کرنے جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ ملک ترکی، اور ریٹرننگ گریڈ پاور ہے ترکی. اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت اہم ہے، اور رشیا بہت چاہ رہا تھا کہ ترکی برکس کا ممبر بنے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جو برکس کی میٹنگ اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے وہ کتنی فاؤنڈیشنل میٹنگ ہے، وہ کتنی ہسٹورک میٹنگ ہے، اور وہ کیسے دنیا کو بدل کے رکھ دے گی. تو بہت کچھ اس برکس میٹنگ کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور ترکی کا برکس میں جانا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ویسٹ کے بہت دھچکا ہے، یہ نیٹو اور امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے پیوٹن کو آئسولیٹ کرنا تھا، اور پیوٹن ان کے ممبر چھین چھین کے لے کر جا رہا ہے. جو ان کے زیر تسلط تھے وہ پیوٹن کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں دنیا، دیکھیں نا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. دنیا میں کسی ایک قوم کو اقتدار آتا ہے، پھر دوسری کو آتا ہے، لیکن جب آپ ظلم کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر اقتدار نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وقت ملا، آپ نے یہ کیا جو کچھ غزہ میں ساری دنیا نے دیکھا ہے. ایسے نہیں چلتا ہے. اتنی ایروگینس، اتنا تکبر، اتنا ظلم کہ نہیں ہمارے انٹرسٹ ہوں گے، ہم یہ کریں گے، ہماری یہ باتیں، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا فائدہ، ایسے دنیا نہیں چلتی ہے. یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اقتدار ملا تھا، آپ کا یہ بنتا نہیں تھا جو کچھ آپ نے کیا ہے. ماضی آپ کا بھرا پڑا ہے، اور آج آپ یہ کر رہے ہیں. جب دنیا بدل رہی ہے تو آپ اس میں ابھی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ 4 سال جنگ چلائیں گے. ایسے آپ کو کون کرنے دے گا؟ یہ صرف خالی دھمکیاں ہیں، تو بھول جائیں یہ. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ نے رائے ضرور ادا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.